یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک قلعہ۔ دوستو یقیناً اس سے پہلے آپ نے ضرور دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے قلعے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کا تعارف اس قلعے سے بہت کم ہوا ہوگا، کیونکہ یہ قلعہ سطح زمین سے 3776 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس قلعے کی لمبائی برج خلیفہ سے بھی بڑی ہے۔ یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی لفٹ موجود نہیں ہے، بلکہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے 117 لمبی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو اتنی خطرناک ہیں کہ سیڑھی پر موجود اگر ایک انسان بھی گرے تو وہ باقی سب لوگوں کو ساتھ لے کر سیدھا زمین پر گرے گا۔ دوسری طرف ہر سال لوگ یہاں ہزاروں کی تعداد میں اپنی جان داؤ پر لگا کے اس قلعے کو ایکسپلور کرنے آتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے خطرناک قلعے کو بنانے والے کون لوگ ہیں اور اسے آخر کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو ہڈن براڈ کاسٹ کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہری ہر قلعے کی، جو کہ انڈیا کی پر اسرار جگہوں میں شامل ہے۔ یہ قلعہ انڈیا کی ایک ڈسٹرکٹ مہاراشٹرا میں واقع ہے۔ یہ قلعہ باقی قلعوں کی طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹرکچر نہایت ہی منفرد انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے جن سیڑھیوں کو بنایا گیا ہے وہ باقی سیڑھیوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ زیادہ تر سیڑھیوں کو گولائی کی شکل میں بنایا جاتا ہے تاکہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے وقت زمین پر گرنے سے بچا جا سکے، لیکن اس قلعے کی سیڑھیاں 90 ڈگری اینگل کی طرح بالکل سیدھی ہیں، جنہیں آج بھی دنیا کے ایکسپلورر بغیر کسی خوف کے عبور کر لیتے ہیں۔ لیکن شروع میں اس قلعے کو عبور کرنے کے دوران کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، کیونکہ جب لوگ ان سیڑھیوں کے ذریعے اس قلعے تک پہنچتے ہیں تو انہیں راستے میں بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو بھی اس قلعے پر چڑھتا ہے اس کے ذمے باقی سب لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر سیڑھی پر سوار پہلا انسان گرا تو وہ باقی سب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر زمین پر گرے گا۔ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پہلی 50 سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد آپ کو قلعے کا مرکزی دروازہ دکھتا ہے، جہاں تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ کو دوبارہ سیڑھیوں پر چلنا پڑتا ہے، جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اصل میں ان سیڑھیوں کی شیپ آگے سے بہت زیادہ irregular ہو جاتی ہے، اور بعض سیڑھیوں کے درمیان گڑھے بھی موجود ہیں، جو واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس قلعے کو دیکھنے کا بہترین وقت مونسون کا ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں تو اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں یہ جگہ آبشاروں اور بادلوں سے ڈھک جاتی ہے۔ دوستو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جگہ کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے تو یقیناً یہ غلط نہ ہوگا۔ جب لوگ اس قلعے کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے قابل دید نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ نظارہ کس قدر دلکش ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس قلعے کی اونچائی برج خلیفہ سے بھی اونچی ہے، جہاں سے انڈیا کے علاقے راجستھان میں موجود بانگڑ قلعہ اور برہما سیل جیسی تاریخی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو اس قلعے کی قسمت شروع دن سے ہی بہت ہی زیادہ بری ہے، جس سب کے لیے آپ کو اس قلعے کی انتہائی دلچسپ طریق سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ اس قلعے کی سنگ بنیاد رکھنے والے سوانا قبیلے کے لوگ تھے، جنہوں نے اسے 9ویں سے 14ویں صدی کے دوران صرف تجارت کے غرض سے بنایا تھا، لیکن 1636 میں یہ شاندار قلعہ شاہجی بھوسلے نے کچھ اور قلعوں کے ساتھ جنرل زمان کے حوالے کر دیا۔ یہ قلعہ جنرل زمان کے ہاتھوں میں زیادہ دیر تک نہ رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قلعے کو 1699 میں مغل سردار متبر خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا، جسے وہ تجارت کے ساتھ ساتھ اس قلعے کی اونچائی سے دشمنوں کے دور دراز علاقوں میں نظر رکھنے کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔
لیکن پہلے کی طرح اب کی بار بھی ان کے پاس یہ قلعہ زیادہ عرصہ نہ رہا اور آخرکار 1818 میں ایک برطانوی کیپٹن نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس وقت انگریز قلعوں کے داخلی راستوں کو توپوں سے تباہ کر رہے تھے تاکہ اس قلعے کو دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے، لیکن برطانوی کیپٹن اس قلعے کی سیڑھیاں دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس قلعے کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک تاریخی مقام کی حیثیت سے چھوڑ دیا، اور یوں آج اس طرح انڈیا میں موجود یہ قلعہ اپنے اندر کئی دکھ اور تکلیف چھپائے ہر آنے والے کو اپنی خوبصورتی سے آراستہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ سب تھی ہری ہر قلعے پر ایک ریسرچ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔